السلام علیکم دوستو۔ 5 خاندان جنہوں نے دنیا کو نکیل ڈال رکھی ہے۔ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ متعلقہ ملکوں کی حکومتیں ہرگز نہیں، تو پھر امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر ہو سکتا ہے یہ کسی قدر درست ہو، لیکن خود امریکہ کی نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دنیا کے 5 طاقتور ترین خاندان ہیں جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ امریکہ کی نکیل بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی ہیں وہ جن کے اشارہ ابرو پر جنگیں چھڑ جاتی ہیں اور انہی کے اشارے پر صلح نامے لکھے جاتے ہیں۔ ان پر دستخط کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ دستخطوں کے پیچھے تار انہی میں سے کوئی ہلا رہا ہوتا ہے۔ آئیے ان سے آپ کو ایک مختصر تعارف کرائیں۔ روتھ شیلڈ خاندان۔ عام طور پر اس خاندان کو دنیا کا امیر ترین خاندان سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس خاندان کا ہر فرد دنیا کا امیر ترین شخص نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ خاندان دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند خاندان ہے۔ اس خاندان کے ذاتی اثاثوں کی مالیت $500 بلین ہے۔ یاد رہے، ذاتی اثاثے تجارتی اثاثوں سے الگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے اندازے کے مطابق اس خاندان کے ذاتی اثاثے $100 ٹریلین ہیں۔ تجارت اور معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ خاندان سن 1760 سے عالمی مالیات کا ہب ہے۔ اس کی مالیاتی سرگرمیوں کا آغاز مائر ایمشل روتھ شیلڈ نے 5 مالیاتی اداروں کے اجراء سے کیا تھا۔ 19ویں صدی میں اس خاندان کا مالیاتی اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ یہ حکومتوں اور بادشاہوں کو فائنانس کرتا تھا۔ سن 1803 سے 1815 تک فرانس کے شہنشاہ نپولین کی یورپی بادشاہوں کے خلاف جنگوں میں یہ خاندان جنگوں کے دونوں فریقوں کو مالی امداد فراہم کرتا رہا ہے۔ اس زمانے کے ایک اخبار نے اس خاندان کو بادشاہ گر قرار دیا تھا، اور اخبار نے لکھا تھا کہ یورپی بادشاہوں اور امریکہ کے ریپبلکن لیڈروں کو بنانے بگاڑنے کا اختیار اس خاندان کو حاصل تھا۔ آج کی دنیا میں روتھ شیلڈ خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے ذریعے اپنی گرفت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک اس خاندان کے ایک ایجنٹ پال واربری نے 1913 میں قائم کرایا تھا۔ آج کا عام غریب امریکہ میں غربت کا سبب اسی فیڈرل ریزرو بینک کو قرار دیتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ الیگزینڈر ہیملٹن سن 1780 سے ایک مرکزی بینک کے اجراء کی پرزور وکالت کر رہا تھا۔ جارج واشنگٹن کے عہد صدارت میں سن 1791 میں امریکہ کا پہلا مرکزی بینک وجود میں آیا۔ 20 سال بعد اس کے چارٹر کی مدت ختم ہو گئی اور امریکہ میں کوئی مرکزی بینک نہیں رہا۔ اس زمانے میں امریکہ میں تاریخی افراط زر دیکھنے میں آیا۔ سن 1816 میں جیمز میڈیسن نے ایک اور مرکزی بینک قائم کیا۔ سن 1833 میں اس کے چارٹر کے خاتمے پر صدر اینڈریو جیکسن نے نئے بینک کے اجراء کی مخالفت کی۔ یہ وہ عہد تھا جب بینکوں کی جنگ چل پڑی۔ اینڈریو جیکس ڈیموکریٹ صدر مرکزی بینک کے چارٹر کو عوام اور آئین کے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے اس کے عہد صدارت کے بعد 40 سال تک امریکہ میں کوئی مرکزی بینک نہیں تھا۔ سن 1907 کے مالیاتی بحران کے دوران نجی بینک جے پی مارگن نے ایک طرح سے مرکزی بینک کا کردار ادا کیا۔ اس نے حکومت اور بینکوں کو قرضے دیے، اور جب بحران میں کمی آئی تو مرکزی ادارے کو یہ ذمہ داریاں سونپنے کا فیصلہ ہوا۔ سن 1913 میں فیڈرل ریزرو ایکٹ منظور ہوا اور فیڈرل ریزرو بینک وجود میں آیا۔ اس ایکٹ کے تحت سارے امریکہ کو 12 فیڈرل ریزرو اضلاع میں تقسیم کر کے ہر ضلع میں ایک شاخ قائم کی گئی۔ مرکزی بینک نیو یارک مین ہیٹن میں قائم ہوا۔ اب یہ بینک امریکہ کے مالیاتی امور کے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ حکومتیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے گھبراتی ہیں، اور یہ حکومتوں کو اور ملکوں کو آن کی آن میں کنگال کر سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی آراء کا ضرور اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور سب سے اہم بات، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔